اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی خانقاہوں میں دین کی فہم پیدا کرنے کے لیے کوشش کی اور دعائیں مانگی. ہر واعظ میں آپ دیکھیے عبد الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مضمون آپ کو ملے گا. آخر میں حضرت مولانا شبلی صاحب حیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخر میں یہ مضمون ملے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے. ورنہ بعض وقت میں شیطان ایسا لنگی مارتا ہے, ایسا داؤں مارتا ہے کہ شیخ کے حقوق, شیخ کی عظمت, اللہ والوں کے ادب سب کچھ اسے سمجھ نہیں پاتی ہے. وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے تو شیخ پر جان دے دیا. بس اگر دو نعمتیں حاصل ہیں تو اس کے اندھیرے بھی اجالے ہیں. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ اتباع سنت اور شیخ سے صحیح تعلق. اور اگر شیخ کو ناراض کیے ہوئے ہے اور اتباع سنت سے محروم ہے تو ایسے شخص کے اجالے بھی اندھیرے ہیں. یہ حضور عمر مجدد الملت کا ارشاد گرامی ہے. ہر چیز کو درجہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ اہم ہے یا دنیا کا. اس کو سمجھنے کے لیے فہم چاہیے. طبعی تکلیف, طبعی کلفت بھی اپنے بزرگوں کو نہیں پہنچانا چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ اس وقت میں ان پر کیا کیسے تاری ہے. روح کی پرواز اور روح کے حالات سے ایسا شخص بے خبر ہوتا ہے جو خود روحانیت سے محروم ہوتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ کس مقام پر شیخ کس مقام سے بول رہا ہے. سوائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو یہی کہا جائے کہ اس شخص کو سلوک سے, روحانیت سے مناسبت نہیں. دین جیسے عنین ہوتا ہے نامرد بالکل, وہ کیا جانے شادی کیا چیز ہے. ایسی بازو کی روح کچھ نیت سے مناسبت رکھتی ہے کہ زمانہ گزر جائے مگر شیخ کے مزاج کو سمجھنے سے قاصر ہے. محبت سے اتنا مغلوب ہونا کہ جس سے حق تعالیٰ کی عظمتوں کا حق مادہ ہو, یہ کیسے جائز ہو. شیخ کی شیخ کی اتنی فکر ہو جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعلیمات محبت اور معرفت سب کو کچھ کی سمجھ ہی نہ آئے. شہادت اگر صحت اتنی مطلوب ہوتی اور جان اتنی پیاری ہوتی تو اللہ تعالیٰ جہاد کیوں فرض فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ پر جان دینے کا وقت آئے تو اس وقت جان بچانے کی فکر کرنا بیوقوفی اور حماقت ہے. پہچانو اللہ تعالیٰ سے فہم سلیم مانگو. اب آپ بتلاؤ, حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مسنوی شریف آیا کرتے تھے تو جوش میں آ کر بہت ہی کیفیت کے ساتھ بیان کرتے تھے, لیکن کیونکہ بڈھے تھے, کمزوری تھی, بعد میں کہتے تھے ہائے ہائے جلدی لاؤ تیل, سر میں تیل کی مالش کرو. اب ہائے ہائے کر رہے ہیں. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی قاسم نادوی تھی, جتنے بھی شاگرد ہوتے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جب آپ ہائے ہائے کرتے ہیں بعد میں تو آپ اتنا جوش و خروش سے نہ بیان کیا کریں, آہستہ آہستہ بولا. ایسے بھی نادانوں سے پالا پڑا. بمبئی میں ایک مرتبہ آنسو نکل آئے تو سب سمجھے زکام ہو گیا اور دوا لا رہے ہیں زکام کی. میں نے کہا خدا کے لیے مجھے زکام نہیں ہوتا, بیان کے وقت میں ناک سے پانی آنکھ سے پانی بہنے لگتا ہے, لہذا وہ زکام نہیں ہے. اب آپ سب لوگ ہمارے لیے زکام کی دوا نہ لائیں. اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفیق بہت فہم سلیم مانگو اللہ تعالیٰ سے, اور رفیق کو بھی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے فہم سلیم کی درخواست کرتا رہے اور اپنی نور عقل کو گناہوں کی ظلمات سے بچاتا رہے تقویٰ کی برکت سے. عقل سلیم بہت بڑی نعمت ہے. اگر عقل سلیم آتا ہو تو کوئی بیٹا اپنے باپ سے بے ادبی نہیں کر سکتا, نہ مرید شیخ سے, نہ شاگرد استاد سے, نہ بیوی اپنے شوہر سے. عقل سلیم سے ادب ملتا ہے.
समझता ही नहीं जालिम तो क्या अकल कहाँ से आदाब लाए हुए? जब अकल ही नहीं है उसको समझता ही नहीं कि इस वक्त क्या मकाम है। आसमान और जमीन में बहुत फर्क। जिस पर नफ्स गालिब रहेगा वो जमीन से चिपका होगा, आसमान वाली बातों से उसे सही मुनासबत नहीं हो सकती। अहले आसमान को अहले आसमान समझते हैं। हकीकत यह है कि करगस जालिम नहीं समझ सकता बादशाही की परवास को। अक्ल पर निहायत ही जुल्मात के घेरा हो जाते हैं, एतदाल नहीं रहता कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। बकौल मालूम है कि अंधी खुदा न करे कि किसी अंधी बुढ़िया के हाथ में कोई बादशाही आ जाए। जान देना सीखो, जान देना सीखो। मेरा शेर मुझे अपना याद आया कि जान दे दी मैंने उनके नाम पर। एक शख्स शहादत के लिए बेचैन है और उसको कोई पीछे से पकड़ रहा, हाँ चलिए आप वहां भी आप सर निगोनम ही रहा तुम पायमन। मौलाना रूमी फरमाते हैं मैं सर झुका चुका हूं, ऐ दुनिया वालों मेरा पैर को अब जंजीर और रस्सियों से मत बांधो, क्योंकि जब जानवर सर झुका लेता है तो रस्सी तोड़ा लेता है। तो मौलाना रूमी फरमाते हैं सर निगोनम ही रहा तुम पायमन। जलालुद्दीन रूमी की रूह सर झुका चुकी है। ये क्या मतलब कि मैं दुनिया के वो ताल्लुकात जो अल्लाह ताला के दरमियान में मेरे रुकावट डाल रहे हैं, अब मैं सर को तोड़ना चाहता हूं। अगर जो सब जंजीर आदि बरदरन अगर 200 जंजीरें लाओगे दुनिया वालों तो मैं सब तोड़ दूंगा मैं अपनी रूहानी ताकत से। खुदा ताला की मोहब्बत के दर्द की ताकत तुमको क्या मालूम करकसी सिफात को कहते हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में क्या असर होता है। किसी को दर्द से हो रहा हो, औलाद होने वाली हो और सारी मोहल्ले की औरतें कहेंगे बेटी ज्यादा जोर से मत बोलो, शोर मत मचाओ, आहिस्ता खामोश रहो, ये सारी औरतें उल्लू हैं उल्लू। उसका दर्द देखना चाहिए कि जब तक बच्चा नहीं पैदा होगा उसका दर्द खत्म नहीं हो सकता, बल्कि इस दर्द के लिए दवा दी जाती है। अगर 9 महीना पूरा हो जाए और उसे दर्द न उठे तो इसके लिए दवा दी जाती है। कि क्या बात है, 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आना चाहिए, अभी उसका दर्द ही नहीं उठता। जिसके लिए दुनिया मांगती है उस दर्द को खामोश करने वाला किस कदर जालिम और अहमक होगा। जब अल्लाह वालों पर कोई कैफियत तारी हो तो सारे कानून खत्म कर दो उसको, मत किसी किस्म की गुफ्तगू को। हजरत आजकल आपको जोर से कम बोलिए। ये शख्स मोहब्बत तो है इसके अंदर मगर अजमत शेख की मार्फत नहीं, इसको नाबीना शख्स है और बिल्कुल वो बुढ़िया है, अंधी, इसकी रूह अंधी बुढ़िया है। ये शेख की सेहत को उसका सामने रखता है और अल्लाह ताला के अहज़ार और अल्ताफ उनके इनायात को नहीं देखता कि आसमान से किस उलूम की बारिश हो रही। काश ये आसमानी उलूम से इसको मुनासबत होती तो वज्द करता शेख भी आज ना आता। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक मजनू 10 मजनू हैं, लैला के 10 मजनू हैं और लैला की बात एक मजनू ने शुरू कर दिया तो सारे मजनू जितने और हैं उस वक्त वो भी सुनेंगे उसकी बात को और उस वक्त मजनू की कमजोरी का ख्याल भी नहीं लाएंगे कि ये तारीफ करते करते कहीं इसका हाथ न हो जाए। और जो शख्स मजनू साहब को पकड़ हाँ ज्यादा बोलूंगा, डॉक्टर ने आपको ज्यादा बात से मना किया हुआ तो मालूम है ये जालिम मजनू पर तो आशिक है मगर लैला से इसका ताल्लुक नहीं कमजोर। लिहाजा भाई खुदा के लिए मेरी जान पर रहम करें वो लोग जो मेरे मजमून और बयान और जोश के वक्त में वो कहते हैं आहिस्ता बोलिए आप कमजोरी बढ़ जाएगी, हम मरते हैं हमको मरने दो। नाम जान दे दी मैंने उनके नाम पर, इश्क ने सोचा न कुछ अंजाम पर। अख्तर अगर जान देना चाहता मेरी जान को मत रोको वरना मुझसे ताल्लुक मुनक़ते करो। अगर मेरी जान पर रहम आता है तुम्हें तो दूर किसी दूसरे शेख को ताल्लुक कायम करो। मैं जान देने को चाहता हूं अल्लाह ताला को। क्या कहें क्या जाने अंधी बुढ़िया बादशाही की परवाज को, बादशाही की ताकत परवाज को अंधी बुढ़िया क्या जाने। आप सोचिए एक परिंदा अगर हवाई जहाज जब चलता है एक परिंदा टकरा जाता है तो उसकी रफ्तार मुतासिर हो जाती है। हालांकि हवाई जहाज की ताकत
اس کا وزن اس پرندے کی کیا نسبت ہے؟ اس لیے جس طرح ہوائی جہاز چاہتا ہے کہ میری پرواز میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز حائل نہ ہو، ایسی اللہ والے اور اللہ والوں کے غلام اپنی پرواز میں نہیں چاہتے کہ کوئی حائل ہو حق تعالیٰ کی طرف اڑنے میں، چھوٹا سا چھوٹا جانور ہو یا بڑے سے بڑا ہو، پہچانو ذرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، درد دل کو چھپا نہیں سکتے ہو، ایک خطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا، میرا شعر ہے، ایک خطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا، کس طرح خواب چھپائے گی لوگوں کا دریا۔ اللہ والوں کی اور ان کے غلاموں کی آگ پر پابندی عائد کرتے ہو، شرم نہیں معلوم ہوتی خدا سے کہ عذاب سے اور قہر سے نہیں ڈرتے ہو؟ یہ کون سی محبت ہے نادانی کی؟ خدا تعالیٰ میں دشمن عقل مند بہتر ہے نادان دوست سے۔ سب کو یہی چاہیے۔ 3.5 گھنٹہ حضرت کا بیان ہوا مولانا شوہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس دن امامے کے پیش بھی صحیح نہیں تھے، ٹیڑھے میڑھے، ایسا جوش چڑھا ہوا تھا حضرت کو کہ امامے کے پیش میں ترتیب نہیں تھی، ایسی پتہ جیسے کوئی دیہاتی ہل جوتنے والا پھینٹا باندھ لیتا ہے، اور لاٹھی بھی بہت اونچی اور ازاربند بھی لٹکا ہوا، اور ایک پیجامہ اوپر ایک نیچے۔ آج کل کا نالا مرید ہو تو کہے ذرا آپ اپنی حیرت درست کر لیجیے، آپ کو علول جلول عجیب سے لگ رہے ہیں۔ اللہ والوں کو پہچانو کہ آج کیا مقام ان پر کیا کیسے تاریخ ہے کہ جس سے پیجاموں کی ترتیب، اماموں کی پیچ اور ازاربند لٹکے ہوئی ہے، جس سے وہ اپنے جسم کے تمام تر و پرزے سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ مجھے شوق ایک شعر یاد آ رہا ہے، زندگی زندگی سے رہی بے خبر، زندگی زندگی سے رہی بے خبر، ہم نے دیکھی ہے ایسے بھی اہل نظر، کیا جانے ظالم وہ جنہوں نے اللہ والوں کو نہیں دیکھا۔ ایسی عاشقی ایسی فاسقی سے بھی بدتر ہے جو اللہ والوں کو اڑنے ہی نہ دے اللہ کی طرف اور ان کے غلاموں کو۔ میں نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جو صبح سے لے کے 1 بجے تک ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن 10 پارے قرآن شریف پڑھتے تھے، جس وقت اللہ کہتے تھے آسمان مسجد ہل جاتے تھے، درمیان میں جو کہتے تھے اللہ تو اس وقت مسجد ہل جاتی تھی، معلوم ہوتا تھا در و دیوار ہل رہے ہیں، کس مقام در سے وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اجسام پرست، صورت پرست، مٹی کے کھلونوں سے کھیلنے والے، کیا جانے اللہ والوں کی روحانی پرواز کو۔ عقل پر فطور اور عقل پر ظلمات کا گھیرا آ جاتا ہے، یاد رکھو اس کو۔ اس لیے ہمیشہ مانگتے رہو اے خدا دیے توفیق ادب، اے اللہ میں ادب کی توفیق مانگتا ہوں۔ کبھی لونگی اونچی آ رہی، کبھی اوپر جا رہی، کیا ایک جوڑا کپڑے میں میرے شیخ میں زندگی گزار دوں، ایک جوڑا کپڑا چارپائی پر آج تکیا کے نیچے میں دھو کے رکھ دیتا تھا اور ایک جوڑا کپڑا پہنے رہتے، گھر میں کوئی بکسا صندوق بھی نہیں تھا، جس کو ایسے۔ اور جس وقت کی زمینداری کے کاغذ پر دستخط کرانے کے لیے ایک شخص آیا، وہ بھی بادب مرید، اور کہا حضرت دستخط کر دو، آج زمینداری کا کاغذ پیش کرنا ہے۔ حضرت نے 3 بجے رات سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت کو اپنے قلب جا میں اتنا زیادہ پی لیا تھا کہ وہ زمین پر نہیں تھے، جو جسم زمین پر تھا مگر مرتبہ روح میں وہ زمین پر نہیں تھے۔ ارے نابیناؤ اور اندھو تم اپنے حالت پر رحم کرو۔ اس نے کہا اس پر دستخط کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا کیا نام ہے؟ پہلے سوچا آنکھ بند کر کے اپنا نام یاد کیا، نام اپنا بھول گئے۔ اس طرح اللہ والوں کی روح خدا پر عاشق ہوتی، ظالموں اپنے حالت پر رحم کرو۔ ایسے نالاک مشیروں پر خدا تعالیٰ ان کو ہدایت اور عقل سلیم عطا ہو۔ آخر میں حضرت نے فرمایا کہ میرا نام بتاؤ۔ ان کا نام تھا جو میرے جن کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا وہ میرے پیر بھائی تھے، ان کا نام تھا ماسٹر احمد حق صاحب۔ پوچھا میرا کیا نام ہے؟
پہلے خود سوچا، جب نہیں اپنا نام یاد آیا تب حضرت نے اپنے اس مرید سے پوچھا میرا کیا نام ہے، کیونکہ ایسا کبھی کوئی کرتا نہیں ہے، کوئی کسی سے اپنا نام پوچھتا ہے تو وہ ہنس پڑے، بوڑھے آدمی تھے، ہنس پڑے۔ حضرت کو اس وقت غصہ آیا، کیونکہ کیفیت تھی، اللہ والوں کی کیفیات کو زمینی لوگ نہیں سمجھ سکتے، آسمانوں کی طرف جو روحیں اڑ رہی ہیں وہ زمین والے ان کا ادراک بھی نہیں کر سکتے کہ کس حال میں۔ حضرت نے پھر ناراضگی سے فرمایا کہ کیوں نہیں بتاتے ہو میرا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کا نام عبد الغنی ہے۔ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت دستخط کر دیا اور فوراً بھاگے مارے ڈر کے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں، تم ان کے پیجامے اور ان کی کیاتے کرتے درست کرتے، تم انہیں مشورہ دیتے ہو کہ اس وقت بیان مناسب نہیں تھا، مسلسل پہننا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے تمہاری روح بالکل ناشتا ہے، ورنہ وزن طاری ہوتا تم بھول جاتے کہ اختر کہاں۔ اصلی خدا کا عاشق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تذکرے سن کر خود بھی اپنے کو بھول جائے، شیخ کو بھی بھول جائے۔ شیخ یا استاد جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا مضمون بیان کر رہا ہو، اس وقت کسی چیز کو مت یاد دلاؤ، کسی چیز کو یاد مت دلاؤ، یہاں تک کہ دوا کا وقت بھی آ گیا ہو تو دوا بھی مت یاد دلاؤ۔ جیسے مشائخ ہیں، بعض شیخ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت منظم ہوتے ہیں، بڑے منتظم شان، ان کے ساتھ بے شک ان کو یاد دلا دو اگر انہوں نے ہدایت کی ہو، لیکن جن کے حالات دوسرے قسم کے ہوں، جامع چاکا راج سے فرمائی رکھو، جن کے جامع اللہ کے عشق سے چاک ہو چکے ہوں ان کی رکھوں کی فکر مت کرو، کلاسی میں جامع چاکا راج فرمائی رکھو کہ ظفر مستہ خلاؤسی مجو، سرمستوں کے ساتھ انتظامی باتیں زیادہ مت کرو، تمہیں انتظام چاہیے دوسرا شیخ تلاش کر لو، منتظم مزاج شیخ تلاش کر لو۔ کس نے کہا کہ تم دیوانوں کے پاس آؤ؟ جائے جسے مجذوب نہ ظاہر نظر آئے، ڈھائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے، جائے جسے مجذوب نہ ظاہر نظر آئے، ڈھائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے، فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور دیوانہ جسے بننا ہو وہ بس ادھر آئے، 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا، 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا، وہ آئے اور بچشم و بصر آئے، وہ آئے ادھر اور بچشم و بصر آئے۔ ایک کسان نے کہا حاجی ناد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت میرے لڑکے کو آپ ذرا ٹھیک کر دیں، یہ آوارہ پھرتا ہے، کام نہیں کرتا، کھیتی باڑی کے کام میں بیلوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ حاجی صاحب نے اس کو ذکر بتا دیا، توجہ ڈالی، دعائیں مانگی، وہ صاحب نسبت ہو گیا، ولی اللہ بن گیا، اب تہجد پڑھ رہا، اصلاح ہوا، تلاوت کر رہا۔ حاجی صاحب کا کیا 6 مہینے کے بعد بنا دیا؟ ہاں بنا دیا۔ جب لے گیا کہا چلو 3 بجے رات کو پانی دو کھیت میں، تو تہجد پڑھ رہا۔ پھر کہا اچھا سورج نکل آیا، اب چلو کہا ابھی اشراق پڑھ کے چلتا ہوں، اب تلاوت ہزاری میں اسے اشک بار آنکھیں، اور کوئی بات ہوتا تو اس بیٹے پر فدا ہو جاتا، مگر ظالم دنیا دار تھا، اس نے بہت ڈانٹا کہ تم بگڑ کے آئے ہو، ہم نے تو بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ پھر حاجی صاحب پاس لے گیا، کہا حاجی صاحب اب میں نے اپنے بچے کو اس لیے لایا تھا کہ اس کو بنا دو گے تو یہ کھیتی باڑی اچھا کام کرے گا، رات بھر پانی دے گا کھیت میں اور بیلوں کو چھانی چلائے گا، اور آپ نے تو اسے ایسا بنا دیا، اتنا بگاڑ دیا، اتنا بگاڑ دیا کہ جب دیکھو روتا رہتا اللہ کے عشق میں اور تہجد اور اشراق ہوتا رہتا۔ آپ نے تو میرے بیٹے کو بگاڑ دیا، بالکل کسی کام کا نہ رکھا۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس کیوں لائے تھے؟ مجھ کو تو بگاڑنا ہی آتا ہے، میں بھی کسی کا بگاڑا ہوا ہوں، میں بھی کسی کا بگاڑا ہوا ہوں، تو جس کو بگڑنا ہو وہ آئے نا۔ جب تعمیر وطن ہو رہی ہو تو پردیش کی فکر اس وقت مت کرو، پہچانو اللہ والوں کو، جس وقت ان کی روح پرواز کر رہی ہو حق تعالیٰ کے مضامین و معرفت کی باتوں سے، اس وقت ان سے دوا کے لیے بھی بات مت کرو۔ ان کی جہاز میں اتنا تیز رفتاری ہوتی ہے اس وقت میں کہ ایک معمولی پرندہ بھی دھچکا مار دیتا ہے اور پرزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب اخباروں میں ایک معمولی چیل اور معمولی یہ پرندے پھنس گئے اور جہاز کرش ہو گیا، اتنا دھچکا لگتا ہے قلب کو۔ اس لیے جب اللہ والے اڑ رہے ہوں یا ان کے غلام دین کے باتوں کے وقت میں، اس وقت دنیا کی کوئی بات مت کرو ان سے، اور اگر اتنا برداشت نہیں ہے، اتنی عقل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے تو تم رفاقت کے چھوڑ دو۔ لیکن چھوڑنے کو نہیں کہتا،
یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور کہ ہمیں اللہ عقل کی سلامتی عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔